پارک سٹی فیز 2 لانچ ہو گیا ہے اینڈ اگین آئی بلیو کہ انویسٹرز کے ساتھ ویسے ہی فراڈ ہوگا جیسا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہل اسٹیٹ کے اندر، گولف کے ساتھ اسٹیٹ کے اندر اور اوورسیز بلاک کے اندر جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے۔ لاہور کے اندر جب پارک سٹی لانچ ہوا تھا اور اسلام آباد کے اندر جب لانچ ہوا ہے، دونوں پروجیکٹس کو لے کر ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ انویسٹرز کو یہ چیز بار بار جو ہے وہ میں بھی ریمائنڈ کرواتا رہتا ہوں، اور بھی بہت سارے گڈ ول پرسنس جو ہیں وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی پروجیکٹ جو کہ ہائپ کے اندر لانچ کیا جاتا ہے تو لوگ بنا کچھ سوچے سمجھے انویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر افیکٹ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب ہل اسٹیٹ، گولف اسٹیٹ اور اوورسیز بلاک کے اندر جو آپ اسپیسیفکلی صرف اسلام آباد کی بات کیجیے پارک سٹی کی، تو سر 1000+ افیکٹیز ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ جب کیس ڈسکس کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بلائنڈلی انویسٹ کیا ہوتا ہے، مطلب نہ لوکیشن کا پتہ ہے ایگزیکٹلی کون سا بلاک کس ایریا کے اندر ہے، کچھ کو تو ایگزیکٹ پیمنٹ پلان کا بھی نہیں پتا ہوگا اور 10 سلاٹ لے کر بیٹھے ہوں گے، پھر کہیں گے جی اب پوزیشن نہیں مل رہا یا واٹ ایور جو بھی ان کے کنسرنز ہوتے ہیں۔ اب اب کیا ہوا مارکیٹ کے اندر کہ اس وقت جو ہے وہ پارک سٹی فیز 2 کے حوالے سے آپ کو مارکیٹنگ فرمز، کمپینز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے، لوکل ڈیلرز جو ہیں وہ آپ کو کہی جا رہے ہیں کہ آپ پارک سٹی کے اندر پری بکنگ کروا لیں، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح کا سنیریو ہے نہیں ہے کہ لینڈ ایگزیکٹ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکلوز کی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روات کے پاس جو ہے وہ ٹیچو کے پاس لینڈ جو ہے وہ فائنلائز کی گئی ہے، لیکن ایگزیکٹ ابھی بھی پیرامیٹرز نہیں پتا کہ کہاں پہ جو ہے وہ ایگزیکٹ لانچ کی جا رہی ہے۔ تو اتنی جلدی اس چیز کو اتنا ہائپ میں لے کے جا کے آپ لوگوں کہنا کہ پری بکنگ کروا لو، سر میرے خیال سے تو یہ وہ سٹیج ہے کہ اس ٹائم علیم خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ لینڈ کتنی پرچیز کی ہوگی، ان کے نیچے جو ڈپارٹمنٹ لوگ کام کر رہے ہیں اور ایگزیکٹ پیمنٹ پلان کے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، اور موٹیویشن اس طریقے سے لوکل ڈیلر آپ کو مارکیٹ میں پرووائڈ کر رہے ہیں جیسے اگر آج آپ نے یہ پلاٹ بک کرنا کروایا تو یہ دوبارہ آپ کو ہاتھ میں نہیں آنا۔ پری بکنگ کو لے کے میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ پری بکنگ یا یہ جو فرسٹ بکنگ لانچ ہونے جا رہی ہے، یہاں اس کے اندر بکنگ کروانے کے لیے آپ کے پاس منیمم 1 سال کا ٹائم ہوگا۔ لیکن اب اس سٹیج کے اوپر میں ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کر دوں ویڈیو میں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پارک سٹی کے اندر ان کے ساتھ فراڈ ہو وہ ویڈیو یہیں پہ بند کر دیں، لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ایک اسٹریٹجی کے تھرو، ایک پراپر پیٹرن کے تھرو ہو تاکہ ان کو کل کا بینیفٹ بھی ہو سکے، بچوں کا فائدہ ہو سکے، یا ان کی کوئی نیڈ ہے پرپسلی تو وہ فلفل ہو سکے، اور آیا کہ کیا انہیں پارک سٹی اسلام آباد میں انویسٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، وہ لوگ موسٹ ویلکم اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ڈو لائک اینڈ سبسکرائب۔ دس از شرجیل علی حیدر فرام بلینئر انویسٹمنٹ گروپ۔ بگ آفر کر رہا ہے 70,000 تک کی بیسک سیلری اور کمیشن علیحدہ سے، وہ بھی فریش گریجویٹس کو۔ اور اگر آپ ابھی لاہور، اسلام آباد یا راولپنڈی کے رہائشی نہیں ہیں تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں، وی آر کنڈکٹنگ آن لائن انٹرویوز ٹو اپلائی ناؤ ان دا موسٹ ٹرسٹڈ ریئل اسٹیٹ فرم آف پاکستان۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو یہ انالیسس پرووائڈ کروں گا کہ لوکل ایریا کے اندر روات ٹیچو کے اوپر جہاں پہ پارک سٹی فیز 2 بننے جا رہا ہے وہاں پہ کیا ریٹس ہیں، اور آیا کہ یہاں پہ کوئی پروفٹس کا سینیریو بن سکتے ہیں۔ دوسرا، جتنے بھی افیکٹیز ہیں، کیونکہ ایک نمبر آف تعداد ہے جو ہل اسٹیٹ کے اندر، گولف اسٹیٹ کے اندر اور اوورسیز میں افیکٹیز ہیں پارک سٹی پرانے والے میں، تو کیا ان کو یہاں پہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا کوئی پالیسی تشکیل دی گئی ہے، یا پھر کیا اس کے اندر صرف جو ہے وہ بکنگ ہی کی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو پراپر میں انالیسس پرووائڈ کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی ایگزیکٹ لوکیشنز کے حوالے سے۔ تو ٹیچو کے اطراف کے اندر یہ پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ٹیچو روات کے قریب آتا ہے، اور روات ہو گیا یا اور بھی جو اسلام آباد پنڈی کے ایریاز ہیں جہاں پر پہلے لوگ جو ہیں وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ راولپنڈی رنگ روڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم کام کر رہی ہے، ریسنٹلی سی ایم پنجاب نے وزٹ بھی کیا اور اس کی ڈیڈ لائن دسمبر 2024 دی گئی ہے، تو اب ہر ڈیولپر کی نظر رنگ روڈ کے سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر ہوتی ہے کہ اگر آج ہم وہاں پہ پروجیکٹ وہ لوگ لانچ کر دیتے ہیں تو کل کو وہ ایز اے ڈیولپر بھی بہت بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں، اور انویسٹرز بھی کیونکہ اس اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ جو ہے وہ ٹریگرنگ پوائنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے ابھی اس ٹائم جو ہے وہ انہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کے پرپس کو دیکھتے ہوئے روات ٹیچو کے پاس پروجیکٹ جو ہے وہ پلان کیا فیز 2 کے حوالے سے، جس میں جو رفلی ریٹس کے حوالے سے ڈیسیژن لیا گیا ہے، رفلی ریٹس جو پلان کیے گئے وہ 5 مرلے کا پلاٹ 50 لاکھ کے قریب ہے، اور جو 10 مرلے کی پلاٹ ہے وہ 85 لاکھ روپیز کا ہوگا، اور اس کی جو ایڈوانس پیمنٹس ہیں وہ موسٹ پروبیبلی 25% سے جو ہے یہ پلاٹ آپ کے بک کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا
ہم لوگوں کو پارک ویو سٹی فیز 2 کے اندر کیا انویسٹ کرنا چاہیے، جبکہ ان کے پرانے بلاک کے اندر 1000 سے 1000 سے زیادہ افیکٹیز ہیں ملٹیپل بلاکس کے اندر. اور یہ چیز اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے تو آپ کراس ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ہاں دوسرے اینگل کے اوپر یہ چیز ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، خواہ وہ ڈی ایچ اے ہو، بیریا ہو، لاہور اسمارٹ سٹی ہو، جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس جو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کے اوپر کریڈیبل ڈیولپرس ہیں، وہاں پہ بھی 85 to 90% میکسیمم ریشو ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی سکسیس ریشو ہوتی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہوا ہوتا. لیکن وہاں پہ بھی 10 to 15% کا مارجن ضرور ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر جہاں پہ فراڈ ہو سکتا ہے، جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ایشو فیس ہو سکتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ وداؤٹ اینی اسٹریٹجی، وداؤٹ اینی پلاننگ، یا وداؤٹ اے گڈ کنسلٹنٹ ایڈوائس، آپ جو ہے وہ ایک لوکل ڈیلر کے کہنے پہ اوپر، یا پھر خود ہی اپنی جو ہے وہ بس پیسے لگانے کے چکر کے اندر ایک برانڈ کو چوز تو کر لیتے ہیں، لیکن اس برانڈ کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور پھر آپ جو ہے وہ ان 15% کا جو ہے وہ حصے دار ہوتے ہیں جو کہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ کے اندر بھی فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج پارکو سٹی کے ابھی میں آپ کو انالیسس بتاؤں گا کہ کیا پارکو سٹی کی جو ابھی تک جو ریکارڈ ان کا پرانے بلاکس کا رہا ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس فیز کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں. دوسرا ایک مارکیٹ رومر کو میں یہاں پہ جو ہے وہ بتا دوں کہ اکثر لوگ مارکیٹ میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ مے بی دس از پاسبل کہ کیونکہ ہل اسٹیٹ اور گولف اسٹیٹ لوگوں کو جو ہے وہ زمین کا اویلیبلٹی کا ایشو ہے، وہاں پہ اویلیبل ہے پرانے بلاک کے اندر. تو یہاں پہ علیم خان صاحب کی اسٹریٹجی اس طریقے سے ہوگی کہ وہ یہاں سے بکنگ پکڑیں گے پارکو سٹی فیز 2 میں جتنے بھی لوگ انویسٹمنٹ کریں گے ہائپ کے اندر، اور وہ لوگ وہاں پہ لینڈ کی پرچیزنگ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیورنس اینڈ پوزیشنز کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ ٹوٹلی ایک غلط جو ہے وہ سٹینڈ ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسے ڈیولپر نہیں ہے جو چھوٹے موٹے ڈیولپر ہیں جنہیں کوئی پیسوں کی شارٹیج ہو گئی ہو جس کی وجہ سے انہیں یہ پوری اسٹریٹجی پلے کرنی پڑے. علیم خان صاحب کے بارے میں ویسے بھی یہ چیز مشہور ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ لینڈ بائی کرتے ہیں تو یہ کیش کے اوپر بلک میں بائنگ کرتے ہیں. تو ایسا جو ہے وہ میری طرف سے اس طرح کی کوئی سیکنڈ نہیں کرتا اس بات کو میں. اور اس کی کنکلوژن میں یہ چیز میں بتا دوں آپ کو کہ 90% چانسز ہیں کہ گولف اسٹیٹ اور ہل اسٹیٹ کی جو جتنے بھی افیکٹیز ہیں ان کو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. پرانے بلاک کے اندر ہی جو سولوشن ہوگا وہ پارکو سٹی کوئی نہ کوئی اس کا نکالے گا. اب اگر ہم یہ کچھ اسٹیٹس اینڈ فگرز کی بات کر لیں، کیونکہ اب بات آ رہی ہے اصل انویسٹمنٹ کی کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا پروفٹ مارجن ہو سکتے ہیں یا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس پارٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. اسے آپ نے ذرا باریکی سے سمجھنا مس نہ کیجیے گا. دیکھیں پارکو سٹی فیز جو آپ کا پرانے والا بلاک ہے، شروع میں انہوں نے لانچ کیا بھی بلاک، اور وہاں پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ تھا وہ 30 سے لگ بھگ 35 لاکھ کے قریب تھا. اور بہت جلدی پارکو سٹی میں علیم خان صاحب کی اسٹریٹجی رہی ہے. لاہور کے اندر بھی انہوں نے 7 بلاکس کو جو ہے وہ اسٹارٹنگ کے اندر اینڈ یوزرز کی طرف ڈیلیورنس کی طرف لے گئے تھے. اسلام آباد میں بھی 2-3 بلاکس کی طرف اسی طریقے سے ان کی پلاننگ تھی. وہاں پہ اینڈ یوزر کا بہت جلدی آن بورڈ کیا. اب میں اس کے اوپر نہیں یہ چیز کہہ رہا کہ اینڈ یوزر آ گیا پروجیکٹ بہت زبردست ہے. میرا کام ہے ایز اے انویسٹمنٹ پلانر آپ کو بتانا کہ کیا اس کے وجہ سے افیکٹس ہوئے اور آگے سے آپ کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مارکیٹ ان کی بہتر ہوتی گئی، اور آج وہ پراپرٹی جو 30-35 لاکھ کی سیل ہوئی تھی 5 منٹ کی، وہ آپ کو 1 کروڑ کی 1 کروڑ 10-15 لاکھ روپے تک مارکیٹ جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بائر ہو یا نہ ہو، برنٹ سینیریو کے اندر پاس ان کی مارکیٹ ویلیو اتنی رائز کر گئی ہے اینڈ یوزر کی وجہ سے. اب اس کے ساتھ انہوں نے اوورسیز بلاک لانچ کیا 2020 کے اندر، جہاں پہ انہوں نے 5 مرلے پلاٹ 35 لاکھ روپے کا جو ہے وہ لانچ کیا. اینڈ دین اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو آپ کا پلاٹ ہے یہ ٹریڈ ہوتا ہے 60-65 لاکھ روپیز یا 75 تک بھی جو ہے وہ یہ ٹریڈ ہوتا ہے. ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اگر ایز اے انویسٹر اگر آپ کے پاس کوئی آخری آپشن ہو کہ آپ کے پاس اسلام آباد پورے میں کوئی انویسٹمنٹ پلان نہ ہو، پروجیکٹ نہ ہو کوئی صحیح سیف اینڈ سیکیور، اور آپ کے پاس لاہور میں کوئی انویسٹمنٹ کی آپشن نہ ہو، یا پاکستان کسی اور شہر میں انویسٹمنٹ کی صرف بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا جو گھر بنانے کے پرسپیکٹو سے ہیں، وہ تو obviously جہاں ان کی ڈیزائر ہوگی وہیں پہ کریں گے. لیکن پورے پاکستان کے اندر اگر آپ کی انویسٹمنٹ آپشن ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پرانے جو پارکو سٹی ہے وہ بجٹ بھی آپ فلفل نہیں کر پا رہے، اور آپ علیم خان صاحب سے امپریس نہیں ہے پارکو سٹی کی مینجمنٹ سے کہ ڈیولپر تگڑا ہے، تو تب آپ جو ہے وہ پارکو سٹی فیز 2 کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن ایک ٹائم کے بعد، فیو منتھس کے بعد. پری بکنگ کے اندر تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اور ایک تو یہ پری بکنگ جو ہے نا یہ ٹوٹل رانگ نمبر ہوتا ہے. پری بکنگ میں نہ جائیے گا. ایک چیز جب تک لینڈ ڈیفائن نہیں ہے سر، ایک پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہوتا ہے، لینڈ واس لی جا رہی ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، 100 طرح کے پروز اینڈ کونز لینڈ ڈیفائن ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو پری بکنگ کر کے کیوں پھنسا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ آپ کا منیمم 1 سال تک آپ اس کی بکنگ کروا سکیں گے. یہ لکھ لیں میری بات آج.
اور اگر ختم ہو گیا تو مجھے کہیے گا، میں آپ کو پلاٹ نکال دوں گا پارک سٹی کا. 1 سال تک آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے اس پروجیکٹ کے اندر وقتی طور پہ انگیج ہونے کی. دوسرا، کچھ پرائزز کو لے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو اس ٹائم جو 50 لاکھ روپیہ یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فار دا 5 مرلہ، یہاں پہ آپ کو جو سافران سٹی ہے اس نے 45 لاکھ روپے کا 5 مرلہ جو ہے وہ آفر کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گجر خان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ 35 لاکھ روپے تھے پرائزز. اور یہاں پہ جو ہے یہ 5 ملین روات کے اندر جو ہے وہ لے رہے ہیں. ساتھ میں پارکو سٹی کی مینجمنٹ کو میں ایک اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. ان کے جو اسلام آباد والا علیم خان صاحب کا، دیکھیں انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ لینڈ واس جو ہے وہ ڈانسنگ فاؤنٹینس کو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے فار دا کمرشل یونٹ جو کہ لوگوں نے بائنگ کی اور اچھی خاصی مہنگی بائنگ کی ان کی. اینڈ پارکو سٹی کو جو ہے وہ اس چیز کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا نو پروفٹ نو لاس کانسیپٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ علیم خان صاحب کی پارکو سٹی کی مارکیٹنگ ضرور ہوئی اس ڈانسنگ فاؤنٹین سے، لیکن ایز اے بزنس پرسن ان کا کوئی اچھا خاصا لینڈ جو ہے وہ صرف ڈانسنگ فاؤنٹین کو، یہ ان کی کیٹیگری کے اندر ویسٹ آف لینڈ کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے بزنس نہیں کوئی جنریٹ کر رہے ہوتے ڈائریکٹلی پلاٹ کی صورت کے اندر. اور لینڈ ڈیولپر کا تو اصل پیسہ ہی لینڈ سے آتا ہے ریٹرن کے اندر. تو وہاں پہ انہوں نے جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں بھی اچھا لے کے دیا. تو اس چیز میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ انویسٹرز کو بھی جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں. مزید آپ کو لاہور اور اسلام آباد کے اندر اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہو، آپ کو میں ون آف دا بیسٹ کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں. ویڈیو میں میرا نمبر ہے، آپ مجھے، میں کال آؤٹ بھی کر دیتا ہوں 0345003728. مجھے یہاں پہ اجازت، نہ خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.